جو ہے تفسیر میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نمرود وہ بادشاہ ہے کہ جس کی عمر 800 سال گزری ہے. کتنی؟ 800 سال. اور اس کا باپ جو تھا وہ چھوٹے موٹے علاقے کا بادشاہ تھا اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس کی ماں کو لگا کہ رشتہ دار وغیرہ چھین لیں گے اور کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس نے ایک دوسرے آدمی سے تعلق قائم کیا اور یہ پیدا ہوا. کون؟ نمرود جو ہے، یعنی حرامی بھی ہے. یہ کون؟ نمرود. 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت ساری دنیا پر رہی ہے. ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر جو ہیں. مسلمان میں کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت ساری دنیا پر رہی، اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین جن کا ذکر جو ہے آپ کے سورہ میں قالوا یا ذوالقرنین یاجوج. یہ 2 بادشاہ ہیں مسلمان جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی ہے، اور 2 کافر گزرے ہیں بادشاہ. ایک جو ہے نمرود جس کی ساری دنیا پر حکومت رہی ہے، اور دوسرا شداد. کون؟ شداد جو ہے جس نے جنت بنائی تھی جو دنیا ہی میں. یہ 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ یہ کافر تھے کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نمرود وہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے جو بادشاہوں کا جو تاج رکھا جاتا ہے، شاہی تاج، پہلے کوئی بھی بادشاہ تاج نہیں رکھتا تھا. سب سے پہلے اگر سر پر تاج رکھنے کے لیے کوئی تاج شروعات کی ہے تو یہی نمرود ہے. اور سب سے پہلے اگر کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہی نمرود جو ہے سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. بہرحال تو اب اس نے خواب دیکھا. کس نے؟ نمرود نے. اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور ستارے کی روشنی اتنی تھی کہ اس کے سامنے دیگر ستارے اور چاند و سورج کی روشنی دھیمی پڑ گئی، سب کی روشنی ختم ہو گئی. ایسا کون سا ستارہ ہے؟ یہ صبح اٹھا، اس کے دربار میں نجومی اور کاہن وغیرہ رہتے تھے، جادوگر وغیرہ. نجومی سے پوچھا کہ بتا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تمہاری رعایا میں، تمہاری حکومت میں، جس کی وجہ سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. بس اس نے سنا جیسی فوراً حکم کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے، اور مردوں سے کہا، شوہروں سے کہا کہ کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا. اس نے اس طرح کا اعلان کیا. لیکن چونکہ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. ایک بات درود پڑھ لیں. ساری دنیا کا فیصلہ ایک طرف اور رب کا فیصلہ کن فیکون. رب کی شان وہ کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. اس کے وہ اگر چاہے کسی چیز کو پیدا کرنا تو ساری دنیا مل کر بھی نہیں روک سکتی ہے، اور وہ چاہے کہ کوئی پیدا نہ ہو تو ساری دنیا مل کر بھی اسے پیدا نہیں کر سکتی ہے. بہرحال ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے رحم میں آ جاتے ہیں. کاہنوں نے، نجومیوں نے خبر دے دی وہ بچہ اپنے ماں کے رحم میں آ چکا ہے. اچھا، بچے قتل پہ قتل. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ تو تھی، مگر ان کا پیٹ سے ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہے. یہاں تک کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا. ولادت کا وقت تو پھر آپ کے والد حضرت، تاریخ یاد رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں اختلاف ہے. قرآن مجید میں اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تو باپ، یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آزر سے مراد آپ کا چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے جی. اور اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت تاریخ تھے، جن کا نام کیا نام؟ تاریخ. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ آزر بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بت جو ہے بت فروش بھی، بت پرست بھی، اور بت گر بھی، یعنی بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور بت کی پوجا بھی کرتا تھا. یہ مشرک تھا. اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو مشرکوں کی پشت سے پیدا نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ فرماتا ہے میرے نبی جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل ہو رہے تھے کہ اپنے نبی کے بارے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو ہے، تو میرا رب آپ کو دیکھ رہا تھا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نور محمدی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جلوہ گر تھا. تو گویا اللہ نے اپنے نبی کی پشت کو، اپنے نبی کو پاک پشتوں سے پیدا فرمایا، پاک رحموں سے پیدا کیا ہے. نہ کافر کی پشت بیچ میں کہیں رہی ہے، نہ ہی جو ہے
کافر و مشرک کی جو ہے رحم رہا، بلکہ اللہ نے دونوں اعتبار سے اپنی تو اب آزر آپ کا جو ہے باپ مانتے ہیں تو وہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ بہرحال تو اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ جو ہے اپنی بیوی کو لے کر کے غار میں گئے، غار میں اچھے سے ایک جگہ بنائی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تولد ہوئے، پیدا ہو گئے صاحب جی۔ اور پھر آپ کی والدہ آ جاتی اور روزانہ ایک بار دودھ پلا کے چلی آتی جو ہے۔ حضرت آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب جاتی تو دیکھتی کہ حضرت ابراہیم انگلی چوس رہے ہیں، ہے نا، بچوں کی عادت ہے انگوٹھا چوسنے کی، انگلی چوسنے کی، ہے کہ نہیں؟ لیکن آج تک کسی کو دیکھا ہے کہ انگلی میں جو ہے انگلی سے دودھ نکل رہا ہو؟ نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب جاتی تو دیکھتے کہ حضرت ابراہیم انگلی چوس رہے اور ان انگلیوں میں سے دودھ نکلتا تھا، اور بچے جتنا ایک سال میں بڑے ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا ایک ہفتے میں بڑے ہو جاتے تھے، یہ عالم تھا۔ یہاں تک کہ روزانہ بخار میں آپ وہاں پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے، بعض تفسیر میں ہے کہ 7 سال، بعض میں 13 سال، بعض میں 17 سال۔ بہرحال تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد جب وہیں جوان ہوئے اور جوان ہو کر کے آپ جو جیسے آپ نے جو ہے بلوغ کے مرحلے میں قدم رکھا، سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا۔ توحید کا اعلان، یعنی یاد رکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ جو ایک ہے اس کی سب سے بڑی تعریف اور اس کی سب سے بڑی عبادت یہ کہ ہم دنیا میں آئیں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ ہمارا خدا ایک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم جوان ہوتی جو ہے، جوان بلکہ ابھی آپ 13-14 سال کے ہی ہیں، 15 سال کے اندر ہیں، اور آپ نے اسی وقت سے دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانی شروع کر دی۔ اب پہلا مرحلہ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، یعنی اللہ ایک ہے۔ اے لوگو آپ نے کہنا شروع کر دیا، اے لوگو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت جو ہے یہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اے ستاروں کی پوجا کرنے والوں، اے چاند و سورج کی پوجا کرنے والوں یا دیگر اور چیزوں کی پوجا کرنے والوں، اس کائنات میں اگر کوئی خدا ہے تو صرف ایک ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کائنات میں اگر کوئی ہے جو عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی مقدس نبی ہیں۔ بہرحال میں کر رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا مورچہ سنبھال لیا ہے، ابھی 15 سال بھی نہیں گزرے ہیں آپ کی عمر کو، اور آپ اللہ کی وحدان ان کے بیچ میں کون ہے جہاں چاروں طرف شرک و بت پرستی ہے، گھر خاندان ہے، پورا خاندان بت پرست ہے، پورا گاؤں بت پرست ہے، یہاں تک کہ جو بادشاہ نمرود ہے وہ خود بھی بت پرست ہے، اور خود بھی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو خدا کہہ، پورا چاروں طرف ایک ہی ماحول ہے، اور کوئی بھی اللہ کی پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا آپ اکیلے ہی نے جو ہے یہ محاذ سنبھالا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس محاذ سنبھالنے کی گواہی جو ہے رب تبارک و تعالیٰ 7ویں پارے کے اندر فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، فلما الاخری جو ہے یہ آیت انعام سورہ انعام آیت نمبر 76 سے لے کر 82 تک جو ہے اس میں پورا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے جو ہے، یہ محلے والے، یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ کائنات جس نے ان کو بنایا ہے وہ خدا ہے۔ بہرحال ستارہ چمک رہا ہے، زورا ستارہ اپنی جو ہے تابانی، اپنے شباب، اس کی تابانی شباب پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور کہا لوگو کیا یہ خدا ہے؟ تم اس کی پوجا کرتے ہو، کیا میں اس کو خدا مانوں کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا جو ہے تو آپ نے جب کہا کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، لیکن جب وہ ستارہ چھپا، ڈوبا، آپ نے فرمایا قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ خدا ہے تو ڈوب کیسے گیا ہے؟ ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو ڈوبوتا ہے، نہ کہ وہ خود ڈوب جاتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد فلما رأى القمر بازغا، اور پھر اس کے بعد سورج چمکتا ہوا سورج نظر آیا اور لوگ اس کی پوجا کر رہا۔ آپ نے کہا کہ یہ سورج، یہ چاند جو ہے چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے، آپ نے کہا یہ چاند جو ہے خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی جو ہے چھپ
چھپ گیا. آپ نے کہا کہ نہیں, یہ چھپنے والا خدا نہیں ہو سکتا ہے, یہ غروب ہونے والا, اس کی روشنی تو مان پڑ چکی ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتا. قال لئن یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین, اگر میرا رب میری ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی, اور اس کے بعد جب سورج اپنی تابانی کے ساتھ نکلا اور لوگوں نے سورج کی پوجا کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, اچھا یہ خدا ہے کیا, یہ ہذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے, کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر, یہ میرا رب ہو سکتا ہے, کیا میں اس کی پوجا کروں, کیا میں اس کو خدا مانوں؟ لیکن جب سورج بھی جو ہے فلما رأى الشمس قال هذا ربی فلما افلت, لیکن جب سورج بھی چھپ گیا آپ نے کہا نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا. اے لوگو, اے چاند و سورج کی پوجا کرنے والوں, اے ستارے کی پوجا کرنے والوں, یہ چیزیں خدا نہیں ہیں, بلکہ خدا وہ ہے جس نے ان کو چھپایا ہے, جس نے ان کو حکم دیا کہ چھپ جاؤ. سورج جو ہے ستارے کو حکم دیا تو چھپا, چاند کو حکم دیا کہ چھپا, سورج کو حکم دیا چھپا, تو ان کا چھپانے والا اور ان کو حکم پر چلانے والا وہی خدا ہے. پھر آپ نے کہا لوگو تم جن کی پوجا کرتے ہو میں اس شرک سے بری ہوں, اور جو ہے ایک خدا کی عبادت کرو. قال تحاجون, جو ہے اب وہ قوم جھگڑا کرنے لگی, تم کیا ہمارے خداؤں کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. آپ اللہ فرماتا ہے ارے تم ابراہیم سے لڑ رہے ہو, وہ ابراہیم جو تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہے. اور پھر آپ نے کیا کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, اے لوگو نہ میں تم سے ڈرتا ہوں نہ تمہارے بتوں سے ڈرتا ہوں, اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں کیونکہ تم غلطی پر ہو, تم شرک کر رہے, وہ شرک جو ہے مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا, جس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے, جس شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شروعات کر دی ہے, آپ قوم کو پکڑ کے سمجھا رہے ہیں اے لوگو خدا کی دین کی جو ہے خدا ایک خدا کی عبادت کرو. اندازہ لگاؤ قربانی آئی اور ہم نے جو ہے بکرے ذبح کر دیے, لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے تو کیا کہا قال سنت ابیکم ابراہیم, یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ باپ کا لفظ کیوں بولا گیا ہے, یہ باپ کا لفظ کیوں بولا گیا؟ آخر آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. در حقیقت مومنوں کو بتانا تھا, ایمان والوں کو بتانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے کیا ہیں, تمہارے روحانی باپ ہیں. یاد رکھو قرآن مجید میں جہاں تک میری جو ہے میری معلومات ہے, دو لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے. ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً رسول کی زندگی میں تمہاری بہترین نمونہ ہے. اے دنیا والو, رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. میں کر رہا تھا کہ قربانی کے نام پر ہم نے جو ہے سینکڑوں بکرے ذبح کیے. ایک آدمی جو ہے ماشاءاللہ ایک کی بجائے جس کو کوئی 2 کوئی 5 کوئی 10 اور ایسی بھی ہے جو 100 جو ہے بکرے ذبح کرنے والے لوگ ہیں. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا قال سنت ابیک ابراہیم, یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, اور حضرت ابراہیم کی سنت تو یہ ہے قربانی کرنا. مگر حضرت ابراہیم کا فرض کیا ہے, حضرت ابراہیم کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ جیسی آپ بالغ ہوتے ہیں اور شعور و آگہی کی منزل میں قدم رکھتے ہیں, آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. پورے شرک کے ماحول میں آپ جو ہے موحد اعظم کی حیثیت سے آپ لوگوں کو پکڑ کر سمجھا رہے ہیں اے لوگو یہ بت جو ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشی بت, یہ خدا نہیں ہو سکتے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام, کیا بات تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے, حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اے اللہ میں مردوں کو زندہ کر کے کیسے کرتا ہے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ ان کی ضد پوری کر رہا ہے. اور جب بات آئی ہے کائے کی کہ حضرت اسماعیل, جب بات آئی نار نمرود میں ڈالے جانے کی تو اللہ ان کے لیے نار نمرود کو گزار کر رہا ہے. اور جب بات آئی کائے کہ حضرت اسماعیل کو چھوڑنے کی تو حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کے چشمے جاری کر رہا ہے. جب بات آئی حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی تو ان کی دوڑ کو رب نے اتنا پسند کر لیا ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بنا دیا ہے. اندازہ لگائے. اور جب بات آئی کائے کی کہ ان کے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کی تو چھری نہیں چل رہی ہے, کہاں چلی, ایک دمبے کے اس پر